رقص کرنے لگا، ہلنے لگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پہ مارا اور ساتھ ہی فرمایا تو جانتا ہے تیرے اوپر کون کھڑا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذکر کا فیض کس طرح دے رہے ہیں؟ آقا اپنا نام لے کے فرماتے ہیں ساتھ صدیق بھی کھڑا ہے، ساتھ 2 شہید بھی کھڑے ہیں۔ ایک شہید کو عمر فاروق کہا جاتا ہے اور دوسرے شہید کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو یہ حکم فرما کے آپ کے ذکر کو جوڑا اپنے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جوڑا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مقام پر بھی صحابہ کرام کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیا، ہمیشہ قربت کا فیض دیا، جوڑنے کا فیض دیا، ہمیشہ اپنی قربت عطا فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام بھجوایا اور پیغام کیا دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اگر آپ ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آتے بھی ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ جبریل آ گئے۔ جبریل نے آ کے پیغام دیا آقا اللہ رب العزت کا فرمان ہے پیارے مصطفیٰ یہ لوگ آپ کی قربت میں آئیں یا نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر کبھی اپنے ان پیاروں کو اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا، ان کو ہمیشہ اپنی قربت کا فیض دیتے رہے۔ احباب ذی وقار یہ تو تھا قربت کا فیض۔ اب ایک ہے قربت جسدی، جسم کے قربت آپ کو دی، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے چلے مکہ حج کرنے کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، اور ایک حدیبیہ جگہ کا نام تھا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ آپ رکے اور سرکار نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اے عثمان تم جاؤ اور ان کفار کو جا کے کہو کہ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑے کا یا کوئی جنگ کا کوئی صوبہ ایسا نہیں، ہم فقط اللہ کے گھر میں آئیں گے طواف کعبہ کے۔ حضرت عثمان غنی خوشی سے گئے اور ادھر سے کفار نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت کیا لی کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اب سارے صحابہ تقریباً 1400 صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی اور عرض کیا آقا آپ کا جہاں حکم ہوگا ہم وہاں پہ اپنا خون گرائیں گے، ہم خون بہائیں گے اپنا، حضور آپ حکم تو کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے سرکار نے جہاد کی تیاری فرما دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب ادھر حضرت عثمان غنی پہنچے تو کفار نے کہا کہ اے عثمان ہم تیرے نبی کو معاذ اللہ طواف نہیں کرنے دیں گے، مگر چونکہ تو آگے آئے لہذا تو طواف کعبہ کر لے، بڑا سفر کر کے آیا، شہید نہ کیا، افواہ پھیلائی تھی کسی نے جھوٹی خبر، اور ادھر آپ کو یہ پیشکش ہوئی۔ اب حضرت عثمان غنی کا عشق دیکھیے، اب طواف کعبہ جیسی عبادت، اور حضور نے روکا بھی نہیں تھا کہ آپ طواف نہ کرنا، نہیں روکا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار نے کہا کہ ہم حضور کو نہیں کرنے دیں گے طواف، لیکن آپ طواف کر لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اس کعبے کو جانتا ہی نہیں تھا، جس نے کعبے کی خبر دی جب تک مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان غنی کبھی طواف نہیں کرے گا، عثمان غنی بھی کبھی طواف نہیں کرے گا۔ احباب ذی وقار یہ عشق تھا ادھر۔ اور آؤ میرے آقا نواز کیسے رہے پھر حضرت عثمان غنی۔ اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ہے، اوپر صحابہ کرام کے دست مبارک ہے، سرکار صحابہ کرام کے دست مبارک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اس ہاتھ کو خدا کا ہاتھ کہا جاتا ہے۔
قرآن پاک فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کو ید اللہ والا اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ، جس ہاتھ کو رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کسی مغالطے میں نہ رہنا کہ یہ فقط مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، ویسے تو میں خدا ہوں، میں ہاتھوں سے پاک ہوں، مگر کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہوں تو اس ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ کہتا ہوں۔ محبوبیت کی جو قربت ہے ہماری، اس کا فیض یہ ہے کہ جس ہاتھ کو مصطفیٰ کا ہاتھ سمجھتے ہو وہ مصطفیٰ کا ہاتھ تو ہے ہی، میں خدا کا بھی ہاتھ ہے۔ ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ وحی آئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ یہاں عثمان نہیں ہے لہٰذا سارے صحابہ کے ہاتھ آ گئے، اس ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ جس ہاتھ کو خدا فرماتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ دیکھیں جس ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا گیا، اب اس ہاتھ کی عظمت کو دیکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کھڑے ہیں اور سرکار ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور ایک منطق کا ایک اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے کسی چیز کے کل کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس کے جز کو دیکھ لیا جائے۔ کل ہوتا ہے سارا، جز ہوتا ہے ایک حصہ۔ کل کی عظمت سمجھنی ہو تو اس کے جز کو دیکھ لیا جائے، اگر اس کا جز کامل ہوگا تو یقیناً اس کا کل بھی کامل ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک قانون ہے۔ اب جسم ہے کل اور ہاتھ ہے جز، کل ہے جسم اور جز کیا ہے؟ وہ ہے ہاتھ۔ اب اس جز کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جز کتنا عظمت والا ہے۔ میرے آقا مسجد میں کھڑے ہاتھ بلند کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا آقا آج آپ خلاف معمول ہاتھ بلند بھی کر رہے تھے، نیچے بھی کر رہے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہاتھ جنت تک پہنچ گیا تھا، یہ ہاتھ جنت تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے چاہا اپنے غلاموں کے لیے جنت سے انگور لے کے آؤں، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، احباب ذی وقار میں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ مطلب یہ ہے جو ہاتھ جنت تک جاتا ہے مصطفیٰ اس ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دے، اس ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے۔ پھر ہاتھ کا بھی ایک جز ہوتا ہے، ہاتھ مکمل ہاتھ ہے، اس کا ایک جز ہے اور وہ ہے انگلی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، حضرت اماں حلیمہ کے گھر تھے، ہم نے کیا دیکھا ایک رات چاند ایسے ایسے ہل رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا چاند جھوم رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان فرماتے ہیں آج سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ ایک بار ہم نے ایسا معاملہ دیکھا چاند ہل رہا تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے چچا جان میں اس وقت پنگھوڑے میں تھا، پنگھوڑے میں تھا، پنگھوڑا ہل رہا تھا، میری انگلی اوپر اٹھی ہوئی تھی، جدھر انگلی ہلتی تھی چاند بھی ادھر ہلتا تھا۔ احباب ذی وقار جس مصطفیٰ کے ایک انگلی کی اتنی طاقت ہے اس مصطفیٰ کے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، جسے رب تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ احباب ذی وقار کون کون سا گوشہ بیان کیا جائے حضرت عثمان غنی کا؟ اگر آپ کی سخاوت کی بات کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں حضور کے صحابہ پیاسے، پیاس بڑی لگی ہے، اور ایک کنواں تھا جو یہودیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ تھا، اور اس کنویں کو کہا جاتا بیر روما، بیر کہتے ہیں کنویں کو اور روما کہتے ہیں اس کا نام تھا بیر روما۔ اب وہ بیر روما ایک دن یہودی پانی استعمال کرتے تھے، ایک دن حضور کے صحابہ، جس دن یہودیوں کی باری ہوتی وہ پانی سارا باہر بکھیر دیتے، تو سارا وہ جو ہے راستہ ہی خراب کر دیتے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو جنت خریدے گا؟ کوئی ہے جو جنت خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی آواز کی آقا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے ہم جانے دینے کو تیار ہیں، ہم جانے دے دیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عثمان اگر چاہتا ہے کہ آج کچھ خدمت کرنا دین کی تو پھر ایسے کر وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر۔
نے وہ کنواں وقف کر دیا. احباب ذی وقار بیر روما آج بھی چل رہا ہے، آج بھی وہ بیر روما چل رہا ہے، آج بھی امت اس کنویں سے پانی پی رہی ہے. یہ وہ کنواں ہے جسے عثمان غنی نے خرید کر مصطفیٰ کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے حضرت عثمان غنی نے قربان کیا. احباب ذی وقار غزوہ تبوک کا موقع آیا، سرکار نے فرمایا مال اکٹھا کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 300 مال کے لدے ہوئے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. مال سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے 300 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور آگے 1000 دینار بھی آپ نے پیش کر دیا. پھر وقت گزرتا رہا، حضور کے صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ قلیل ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو مسجد کو کھلا کرنے کے لیے جگہ خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اچھا آپ کا نام غنی ہے، یہ بار بار بول رہے ہیں حضرت عثمان غنی. اب قرآن مجید فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول آپ کو غنی کریں گے. یہ غنایت کی شان اللہ کی ہے، اس کے محبوب کی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو عطا فرمائی اسے عثمان غنی کہا تھا. اللہ کی شان ہے کہ وہ غنی کرتا ہے، محبوب اللہ کی شان سے غنی کرتا ہے. اور مصطفیٰ کریم اپنی سخاوت کا مظہر جس ہستی کو بنا رہے ہیں اسے حضرت عثمان غنی کہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احباب ذی وقار حضرت عثمان غنی کون؟ حضرت عثمان غنی اگر ان کی صفات کی بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے مظہر نظر آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ صحابہ کرام حضور کے گھر میں جلوہ گر رہتے، زیادہ دیر باتیں کرتے. اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ تم زیادہ دیر محبوب کے گھر نہ ٹھہرا کرو، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. مگر وہ تم سے حیا فرماتے ہیں، وہ کبھی آپ کو نہیں کہتے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ، آپ سے حیا فرماتے ہیں. مگر میں رب ہو کر حکم دیتا ہوں میرے محبوب کے گھر زیادہ دیر نہ ٹھہرا کرو کہ میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ قرآن مجید کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا فرماتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے فرشتے اور آسمانی فرشتے جس کا حیا کریں اسے حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے. وہ بھی جس کا حیا کریں. آپ بڑے حیا والے تھے، آپ اتنے حیا والے تھے کہ آپ کی پنڈلی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اتنے حیا والے تھے. اور ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عام انداز میں سرکار جلوہ گر تھے، اور سرکار کی پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا اوپر تھا جس سے پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی صحابہ کرام آئے، سرکار ویسے ہی بیٹھے رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ٹھیک کر کے فرمایا یہ وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ حیا والی صفت کا مظہر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بنا. احباب ذی وقار سخاوت دیکھیں وہ بے مثال ہے. آپ کی 18 ذوالحج کو شہادت ہے. احباب ذی وقار وہ جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، آج وہ ہستی 40 دن تک پیاسی رکھی جنہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا. ایسے ایسے ظلم بھی تاریخ میں دیکھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پانی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین کو حکم فرمایا کہ پانی لایا جائے. اب ان کی محبت دیکھیں، قربت دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، اور حضرت مولا کائنات آپ خود فرماتے ہیں حسنین کریمین کو کہ آپ ان کے لیے پانی لے کے آؤ. بس پانی لا کے آ ہی رہے تھے کہ بدبخت باقی لوگ جو تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مخالف تھے، شہید کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، ان بدبختوں نے اس مشکیزوں پر تیر برسائے جس سے وہ مشکیزیں ٹوٹ گئے اور پانی بہہ گئے. محبت کا انداز دیکھیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لانے والے حسنین کریمین تھے. ہم نے یہ تو سنا اور بیان کیا کہ غازی عباس پانی آقا حسنین کے لیے لے کے آ رہے تھے، اور جن کے لیے حسنین پانی لے کے آئے آقا حسن پاک اور آقا حسین پاک، اس ہستی کو عثمان غنی کہا جاتا ہے.
ان کی محبت کا انداز دیکھیں، ان کی محبت کیسے تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین کو حکم فرمایا آپ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی بدبخت آئے تو اس کا مقابلہ آپ نے کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ، اور جب میں مسجد میں ہوں، جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو مجھے مسجد سے بلا لے۔ اس طرح آل رسول کی، اصحاب رسول کے ساتھ آپس میں محبت تھی، یہ محبت کا انداز تھا، یہ پیار تھا۔ مگر افسوس اس فرقہ واریت نے اس محبتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ان کی آپس میں اتنی محبت تھی۔ اب اب اسی وقت جب آپ کی شہادت ہوئی، میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں آپ کو بلایا۔ اب اب اسی وقت یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کی کائنات ایسی مقدس ہستیوں کا فیض ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرمائے، حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔